ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا رول ہے ایجوکیشن کا اور ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. سو انیس صاحب، اقرا یونیورسٹی بڑا ایک ادارہ ہے اور آپ کے پاس جو ورائٹی آف پروگرامز آپ آفر کر رہے ہیں. میرا کویشچن بیسکلی آپ سے یہ ہوگا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیزائن اے پروگرام، بیکاز پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں جب ہم کوئی نیا پروگرام آفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت سارے ہرڈلز ہوتے ہیں، ہرڈلز ایڈمنسٹریٹو ہیں اور چیزیں ہیں، ہمیں ٹائم لگتا ہے. لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیز کے پاس جو ہے وہ ایک فلیکسیبلٹی موجود ہوتی ہے، دے کین ایزلی آفر اے پروگرام. سو اف یو کمپیئر، اختر صاحب خوش نہیں ہو رہے، میری اس بات سے ایگری نہیں کر رہے، تو یہ میں سر آپ سے پوچھوں گی کیوں نہیں ایگری کریں. سو ہاؤ ڈو یو ڈیزائن یور پروگرام، کیا نیڈس بیس آپ ذرا کچھ انالیسس کرتے ہوں گے. وہ ٹو یو نیت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور اتنا اچھا پنڈال سجایا. ماشاءاللہ سے اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ پورا سال آرگنائز ہونی چاہیے. ہمارے ملک کو، ہمارے خاص طور پہ اس ڈیولپنگ کنٹری کو بہت زیادہ ضرورت ہے جہاں پہ تعلیم اتنا پیچھے رہ چکی ہے. آپ کے سوال کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود اس کا ذکر کیا تھا کہ 4 سال کے بعد اسٹوڈنٹس کی کھپت کس فیلڈ میں ہوگی یہ تو سوچنا چاہیے. تو بالکل یونیورسٹیز کو 4 سال نہیں بلکہ 40 سال بعد کیا ہوگا اس کا بھی سوچنا چاہیے. اور جتنی یونیورسٹیز ہیں پوری دنیا میں، ویسٹرن ورلڈ میں جو ہم سے بہت آگے ہیں، ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجیز کس سائٹ پہ جائیں گی، سائنس کس سائٹ پہ جائے گی، ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ کیا ضروری ہوگا اگلے 10 سال بعد، 2030 میں کیا ہوگا، 2040 میں کیا ہوگا. اور اسی حساب سے وہ آج سے پریپریشن شروع کر دیتے ہیں، اپنی ریسرچ شروع کر دیتے ہیں، اپنی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں. خیر وہ ساری چیزیں سپورٹ آلدو اس ملک کے اندر نہیں ہے، لیکن جب سے میں ہائر ایجوکیشن میں آیا ہوں 1998، اس وقت سے میں نے دیکھا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. ٹیچنگ ٹیکنالوجی میں بہت امپروومنٹ آئی ہے، جو کریکولم ہے اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. ہم سب اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی نوجوان جو ہیں وہ مستقبل کا معمار ہے. تو یونیورسٹیز تو ان مستقبل کے معماروں کو ٹرین کرتی ہیں مستقبل کے لیے. تو مستقبل کی تعمیر یونیورسٹیز کے اندر ہی ہوتی ہے. اگر یہاں پر ہم ماڈرن ایجوکیشن نہیں لائیں گے، اور ماڈرن ایجوکیشن جو جدید تعلیم ہے وہ بہت ڈفرینٹ اسکل سیٹس کے اوپر جا رہی ہے، اور وہ اسکل سیٹس جو ہیں وہ ہمارے ملک کو بھی آلریڈی بہت بینیفٹ دے رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیں فری لانسنگ میں ہمارا 40% گروتھ ریٹ ہے، 5 بلین مارک ہم نے ٹچ کر لیا ہے، اور اس کے اندر اسکوپ 50 بلین مارک کا ہے. سو اگر ہم فری لانسنگ کے لیے ان ٹیکنالوجیز کی طرف چلے جائیں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، IoT ہے، بلاک چین ہے، اور سملرلی سائنس اینڈ مینوفیکچرنگ میں بھی ان فیلڈز میں چلے جائیں جس فیلڈز میں فیوچر جا رہی ہے. جیسے الیکٹرک کارز ہے، ساری کی ساری گاڑیاں تبدیل ہو جائیں گی. یورپ میں تو آلریڈی شروع ہو گئی ہیں. اب لندن کے شہر میں آپ کے پاس اگر الیکٹرک کار نہیں ہے اور آپ جاتے ہیں تو آپ کو 20 پاؤنڈ یا 15 پاؤنڈ دینے پڑتے ہیں ایک دن کا. سو یہ تمام ملکوں میں اب گاڑیاں تبدیل ہو جائیں گی، الیکٹرک کارز ہو جائیں گی. لوگ اپنے کپڑوں پہ اب خرچ نہیں کر رہے، اب ان موبائل فونوں اور آئی پیڈس پہ خرچ کر رہے ہیں زیادہ. سو فیوچر جو ہے وہ فیشن انڈسٹری آئی پیڈس کی طرف چلی جائے گی. سو یہ تمام وہ چیزیں ہیں. اب جس طرح یہ ہمارا کرونا آ گیا، کرونا کے بعد جس طرح اپلیکیشنز اور آن لائن بزنسز گرو کیے ہیں اس طرح پہلے کبھی نہیں گرو کیے. اب شاید فیوچر میں یہ دکانیں اتنے کرائے پر نہ چڑھیں کیونکہ سپر مارکیٹس کی کمی ہو جائے گی اور سپلائی چین ہوم ڈلیوری سسٹم سٹارٹ ہو جائے گا. شاید ٹریول ایجنسیز بند ہو جائیں گی، شاید ریئل اسٹیٹ ایجنسیز بند ہو جائیں گی. سو اگر یونیورسٹیز ہی پریپیئر نہیں کریں گی اپنے بچوں کو، اینڈ ہمارا ملک پاکستان دیکھیں اس میں میجورٹی جو ہے وہ ینگسٹرز کی ہے. ہمارے پاس تو یہ فائدہ ہے کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو بہت جلدی ٹرین کر سکتے ہیں. سالوں کی ڈگری کے بجائے مہینوں میں ان کو ٹریننگ کر سکتے ہیں کہ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کما لیں اور نوکریوں کی ان کو کمی نہیں ہوگی.
اگر ہم یہ اسکل سیٹ دے دیں، اور یہ صرف یونیورسٹیز دے سکتی ہیں، نہ صرف جدید علم بلکہ اس کو کنیکٹ کر سکتی ہیں اپنی ثقافت سے، اپنی ہسٹوریکل ویلیوز کے ساتھ، آپ کے اصولوں کو، آپ کی جو نظریات ہیں اس پہ ٹرین کر سکتی ہیں. اور اسی طرح نیشنل نیریٹو بلڈنگ، وہ سب سے بڑا کام ہے یونیورسٹیز کا، کیونکہ یہی ینگ لوگ جو ہیں یہ نیشنل نیریٹو جو ہے آگے لے کے چلتے ہیں، اور یونیورسٹیز سے ہی بنتا ہے یہ. سو میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنے چھوٹے سے کریئر میں تو ابھی بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز پاکستان میں بہت تیزی سے ماڈرنائز ہوئی ہیں، اسپیشلی ان دیز لاسٹ 20 ایئرز. اور کیونکہ اس سے پہلے تو حالت بہت برے تھے. اور پرائیویٹ سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر ہو یا کوئی درخت کے نیچے پڑھا رہا ہو، اس ملک کے اندر ضرورت ہے کہ ہم ہر استاد کو سراہیں، اس کو عزت دیں، اور ان سے نہ صرف دنیاوی تعلیم بلکہ روحانی تعلیم بھی حاصل کریں.